بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. صدق الله وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب حضور سید العالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد قابل سب تعظیم و تکریم جناب علامہ محمد بشارت صاحب، جناب صوفی محمد عارف صاحب اور ان کے صاحبزادگان، تمام اہل محبت، اہل عشق، اللہ رب العزت کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ جس نے اپنی زمین پر اور اپنے پیاروں کے گھر میں ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، حضور سید عالم علیہ السلام کے میلاد کی یہ مجلس ہے۔ حضور علیہ السلام کے خصائص، حضور کے فضائل، سرکار کے میلاد پاک کی عظمتیں جتنی بھی بیان کی جائیں وہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اور حضور کے خصائص جس قدر بیان کیے جائیں کم ہیں۔ حضور علیہ السلام دنیا میں ہمارے لیے جلوہ گر ہوئے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ہماری طرف نبی بنا کے بھیجا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت ہونے کا شرف عطا کیا۔ جن کا تعلق بڑوں سے ہوتا ہے اور جو بڑوں سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں ان سے تقاضے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ پہلے انبیاء کرام کی امتیں بھی تھیں، اور ہر نبی کی امت، کچھ نبیوں کی امتیں آج بھی موجود ہیں جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا تھا، اور آج جب حضور علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہو گئے تھے، اور آج بھی کسی کے لیے کسی اور نبی کا کلمہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام رسول کی طرف، تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ جب حضور جلوہ گر ہو گئے تو اب ساری کائنات کی، انسانوں پر، جنوں پر، مخلوقات پر لازم ہے کہ وہ سرکار کا کلمہ پڑھیں گے۔ ہم حضور کی امت ہیں، حضور تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، جو حضور کی امت ہے یہ تمام امتوں سے افضل ہے، لیکن امت افضل تب بنے گی جب وہ اپنا مقام بھی سمجھے گی، جب اللہ تعالیٰ نے اس افضل امت کو جو احکام عطا فرمائے ہیں، جو دین انہیں عطا فرمایا ہے، وہ دین بھی افضل دین عطا فرمایا ہے۔ اس دین کے احکام بھی تمام ادیان سے افضل ہیں، اور اس دین کا سب سے بڑا حکم اور سب سے ضروری اور لازم حکم جو اللہ کے فرائض میں سے ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور دین کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ حضور سے پوچھا گیا حضور اسلام کیا ہے؟ فرمایا اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اور میری رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور فرض حج ادا کرنا۔ حضور نے فرمایا یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ جب سرکار کے میلاد کی بات ہوتی ہے، ہم حضور کی عظمت شانیں بیان کرتے ہیں، لیکن حضور کی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، حضور کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، حضور کو شان رسالت عطا فرمائی، تو
امتیوں پر یہ لازم کیا کہ امتی سرکار کی اطاعت کرے۔ حضور سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن جس سے محبت ہو، جس سے پیار ہو، اس کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے، اس کی بات ماننا بھی ضروری ہوتی ہے۔ بندہ کس دعویٰ کرے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس سے مجھے پیار ہے، اس سے مجھے عشق ہے، لیکن جب وہ بات کرے تو اس کی بات نہ مانے، اس کے راستے پر نہ چلے، تو اس سے سچا عاشق اور محب نہیں کہتے۔ محب اسے ہی کہتے ہیں جو اپنے محبوب کے راستے پر چلتا ہے۔ وہ جو محبوب کہے اس بات کو مانے، جیسے وہ کہے ویسے چلے، جیسے وہ کہے ویسے بیٹھے، جیسے محبوب کا حکم ہو ویسے کرے، تو وہ سچا محب کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو کیا چیزیں محبوب تھی؟ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری محبوب ہے، مجھے نماز سے خوشی ہوتی ہے، مجھے نماز سے سکون ملتا ہے، نماز میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سکون ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب کبھی کوئی پریشانی ہوتی، حضور پریشان ہوتے، حضرت بلال سے فرماتے ارحنا یا بلال، اس کی آواز بالکل آپ کم کرتے ہو، ایک جگہ پہ حضور فرماتے ارحنا یا بلال، بلال ہمیں سکون دو، ہمیں راحت دو، ہمیں آرام دو۔ تو بلال کس طرح سے سکون عطا کرتے؟ اللہ اکبر کی صدا دیتے، اذان کہتے، صحابہ نماز کے لیے جمع ہو جاتے، یا حضور نے کسی اور حکم کے لیے بلایا ہوتا، صحابہ حاضر ہو جاتے۔ جب حضور اذان کی آواز سنتے ہیں، حضور فرماتے مجھے اذان سے راحت اور سکون۔ سبحان اللہ۔ آج تو امتی یہ کہتے ہیں کہ جی اذان ہوتی ہے تو صبح ہم نے سونا ہوتا ہے، بچے رات کو دیر سے سوتے ہیں، اور صبح کوئی سپیکر میں کوئی اذان پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی نعت پڑھتا ہے، اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے پورے پاکستان میں باہر کے سپیکر بند کر دیے جائے تاکہ کسی کو یہ اذان کی آواز نہ آئے۔ اذان کی آواز جہاں جہاں جاتی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا مؤذن جب اذان کہتا ہے تو جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، جتنی مخلوق اس کی آواز سنتی ہے، وہ قیامت کو وہ ساری مخلوق اس مؤذن کے حق میں گواہی دے گی کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی نماز کے لیے بلایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اذان کی آواز ہر جگہ جانی چاہیے، اذان کی آواز دور دور تک جانی چاہیے۔ جس علاقے میں جہاں جس جگہ اذان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنے مصائب اور مصیبتیں وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں پر اللہ کے کرم اور رحمتیں برستی ہے۔ اذان یہ جو نغمہ داؤدی ہے، یہ نغمہ محمدی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی طرف، نماز کی طرف دعوت دینے والا یہ جو اعلان ہے، یہ اعلان اتنا عظیم ہے کہ جب فضا میں اللہ اکبر کی آواز گونجتی ہے، اللہ رب العزت کی تکبیر کی آواز گونجتی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے اللہ اکبر کہا اور کسی نے ایک دفعہ اللہ اکبر کہا، اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جو مؤذن صرف اذان کہہ کے خود اللہ اکبر نہیں کہتا، بلکہ سینکڑوں لوگوں کو وہ اللہ اکبر سناتا ہے، اور اس کی اذان کی آواز سن کر سینکڑوں لوگ اس مؤذن کا جواب دیتے ہوئے جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو کتنے لوگوں کو کتنی نیکیاں اس کی وجہ سے نصیب ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنا یہ خوبصورت اور اتنا یہ ثواب دینے والا، اجر دینے والا، اور مسلمان کے لیے یہ سکون دینے والا وہ نغمہ ہے جو ہر مسلمان کو سننا بھی چاہیے اور اس کے کہنے کی عادت بنانی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے 7 سال تک اللہ کی رضا کے لیے اذان کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا جو 12 سال تک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اذان کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، حضور یہ اس لیے فرما رہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اذان کہنے کی عادت پڑے، ہمیں اذان کہنے کا شوق ہو۔ اس حدیث پاک کو سن کر ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو اچھا بنائے، وہ اذان کہا کرے، اذان کہنے کی پریکٹس کرے۔ بعض لوگ اذان کہتے ہیں لیکن اذان کے کلمات صحیح نہیں ہوتے۔ اذان کے درست کلمات کہنا اور اذان اس طرح سے کہنا کہ اس اذان سے جو ایک ہیبت اور اسلام کی یہ جو عظمت اور نشانی ہے وہ دنیا پہ طاری ہو، یہ ضروری ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام جہاد میں جب صحابہ کرام اذان کہتے تھے تو جہاں جہاں کافروں کے دلوں پہ یہ اذان کی روب طاری کرتی تھی۔ اس قدر اس اذان میں روب ہے، اللہ رب العزت کی کبریائی کو الفاظ ہے اللہ اکبر، کائنات میں تمام مخلوقات سے ہر شے سے بڑھ کر اللہ کی ذات ہے، اس سے بڑا کوئی اور کلمہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے جو اذان میں کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مؤذن بننا ہے ہم نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کو جب تمام انبیاء کرام کی
جب امت میدان حشر میں جمع ہوگی، حضور نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن میدان حشر میں تمام مخلوقات میں سب سے اونچی جن کی گردنیں ہوگی وہ میری امت کے مؤذن ہوں گے۔ سبحان اللہ، میدان حشر میں تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کسی کو اپنے نامہ اعمال کی فکر ہوگی۔ ابھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ابھی اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا، ابھی اللہ کی بارگاہ میری پیشی ہونی ہے، ہر ایک کا سر جھکا ہوا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وہ منظر یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بندہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ جائے گا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ جائے گا، اپنی بیوی اور بچوں کے سے بھاگے گا، کہیں مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، ہر ایک کے سامنے چھپ رہا ہوگا، پریشان ہوگا۔ لیکن فرمایا جو اذان کہنے والے ہوں گے ان کی گردنیں اونچی ہوگی۔ سبحان اللہ، گردنیں اونچی کن کی ہوتی ہے؟ کسی آپ بہت سارے لوگوں کا رش ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے اگر کسی بندے کا آپ انتظار کر رہے ہو تو آپ گردنیں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں فلاں مہمان خصوصی آ رہے ہیں، ہماری مجلس کا فلاں خاص بندہ آ رہا ہے، سب کی نظریں اس کی طرف لگی ہوتی ہے، ہر کوئی گردنیں اٹھا اٹھا کے دیکھتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ گردنیں اٹھا کے کیوں دیکھیں گے؟ محدثین نے کہا کہ اس وجہ سے انہیں اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ ہم دنیا میں حضور کے دین کی صدائیں دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں آج ہمیں بلا کر انعامات سے نوازے گا، سبحان اسی اللہ، اپنی گردنیں بلند کیے۔ یہ تو اذان کا مرتبہ ہے۔ اذان تو آپ ویسے بھی کہتے ہیں، بندہ گلیوں میں چلتے ہوئے بھی اذان کی کلمات کہے، گھر میں اذان کہے، جس جگہ مصیبتیں ہوں، جس جگہ جن ہو، جس جگہ پہ اس طرح کے مسائل ہوں، اس جگہ پہ علماء کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں کہ وہاں پہ اذان کہی جائے، اللہ تعالیٰ گھر سے بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو جس بستی میں، جس علاقے میں اذان کی آواز گونجتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور پھر جب اذان ہوتی ہے نا تو اب اتنے سارے، میں نے حدیثیں سنائی ہے، اتنے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ، رسول اللہ نے حکم دیا کہ وہ اذان کریں۔ اب سارے لوگ تو اذان نہیں کہہ سکتے، یعنی ایک وقت میں ایک ہی اذان کہے گا، آپ کے گاؤں کی ایک مسجد ایک بندہ اذان کہے گا، لیکن سرکار نے باقیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ وہ مؤذن جب اذان کہتا ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے، سننے والا توجہ سے اذان کو سنے اور جواب میں کہے اللہ اکبر، اور جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو مؤذن کی آواز سن کر سننے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے اس کی اذان سننے والا اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے، اذان کا جواب دے، اللہ تعالیٰ جتنا مؤذن کو ثواب دیتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس سننے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔
جو ہے یہ نماز کے لیے بلاوا ہے، نماز کی آواز ہے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، جب کوئی بندہ بھی اذان کی آواز سنتا ہے تو اس پہ ضروری ہے کہ وہ اذان کا جواب بھی دے اور نماز پڑھنے کے لیے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے، غالباً حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو بیمار تھے یا انہیں کسی دشمن کا خوف تھا، ان پہ پابندی تھی گھر سے باہر نکلنے کی، تو یہ کہا گیا کہ حضور آپ اپنی جان کی حفاظت کریں اور گھر کے اندر بیٹھیں، آپ کو کیا ضرورت ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی، گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو جس بندے کو مجبوری ہو تو گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے نماز۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کرے اور میں اس کی بات کو سنوں نہ، اس کا جواب نہ دوں اور جا کے نماز نہ پڑھوں، میں ضرور مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے اجازت طلب کی، نابینا صحابی تھے، عرض کیا حضور مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، میرے لیے مسجد میں آنا مشکل ہے، تو کیا حضور میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، تم زندہ تو ہونا آ سکتے ہو مسجد میں، کسی کا سہارا لے کے آ جاؤ یا جیسے بھی آؤ، تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا۔ فقہا نے جو نابینا لوگ ہیں ان کو رخصت دی ہے کہ وہ اگر مسجد میں نہیں آتے تو گھر میں نماز پڑھے تو انہیں ثواب ہوگا جماعت کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو ترغیب دینے کے لیے فرمایا کہ اگرچہ تمہیں نظر نہیں آتا پھر بھی تم مسجد میں نماز پڑھو۔ اس لیے جب بھی اذان ہو ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے بلایا ہے۔ اب یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ احسان نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پہ ہم پہ ہر لمحہ ہر وقت سینکڑوں کروڑوں احسانات ہیں، جو ہم جن احسانات سے ہم فائدے حاصل کر رہے ہیں ان احسانات کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ بندہ رات کو سوتا ہے اور حدیث میں حضور نے فرمایا النوم اخو الموت، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ جب بندہ سویا تو سمجھو مر گیا، نیند اور موت برابر ہے، بندہ سویا تو مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ جب دوبارہ انسان اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ جو مرنے کے بعد اللہ نے نئی زندگی عطا کی تھی نا، اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے نماز فجر ادا کی جاتی ہے۔ اب جو بندہ صبح اٹھتا ہی 10 بجے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کرم ہے ہی نہیں ہے، مجھ پہ تو پریشانیاں ہیں، جناب میرے گھر میں مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو رسول اللہ نے پہلے راستہ بتایا ہے ان مسائل سے بچنے کا۔ حضور نے فرمایا کہ فجر کا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرو، رب کی اس نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نوازے گا۔ پھر جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو صبح و فجر کے وقت جو بندہ اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے پوری دنیا میں بلکہ اور پاکستان میں خاص طور پر معیشت کی تنگیوں کا مسئلہ ہے جی، کہ مہنگائیاں ہو گئی، جناب خرچے پورے نہیں ہوتے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، رزق کے مسئلے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو رزق دینے کا وقت تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے نزول کا وقت تھا، اس وقت تو تم سوئے رہے اور تم آسمان کی طرف کر کے سوئے رہے، تمہیں خیال نہ آیا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، تم پہ رحمتیں کہاں سے برسیں، تمہارے رزق میں برکت کہاں سے ہو۔ حضور علیہ السلام کا شان گرامی ہے، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ندائیں آتی ہیں، الا من مستغفر فاستغفر له، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، الا من مسترزق فارزق له، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا فرما دوں۔ یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد جو فجر کا وقت ہوتا ہے، یہ پورا وقت رزق کے بانٹنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے عطا کرنے کی ندائیں آتی ہیں۔ اس وقت بندہ سویا ہوا ہو، جو اس وقت سویا ہوا ہوگا، ظاہر سوئے ہوئے کو پھر کیا ملتا ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں، اور ہمارے ماحول میں کہا جاتا ہے کہ سوئے ہوئے کو کیا ملتا ہے، اس لیے جو اس وقت جاگ رہا ہوگا، جو رب کے ذکر میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت اور نعمتیں فرمائے گا۔ پھر بندہ ظاہر صبح ہوتی ہے، صبح کے بعد ہر کوئی اپنے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، پرندے بھی، انسان بھی، جانور بھی رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ انسان سارا دن کمائی کرتا ہے، جب وہ کمائی کرتا رہتا ہے، جب دن اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، اب سورج ڈھلنے لگتا ہے، اس وقت ظہر کا وقت ہوتا ہے، یہ بندہ عبادت کیوں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے رزق کی نعمت عطا فرمائی تھی، جو اسے اعضاء اللہ نے دیے، جن کے ذریعے وہ کوئی کئی چلاتا ہے، کوئی کدال چلاتا ہے، کوئی بندہ اپنے دماغ کے ذریعے کام کرتا ہے، یہ عقل اللہ نے دیا تھا، یہ شعور اللہ نے دیا تھا، یہ ہاتھوں میں اور پاؤں میں طاقت اللہ نے دی تھی،
اور یہ کمائی کا شعور اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس رزق کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اب نماز ظہر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ظہر کے بعد عام طور پہ کبھی انسان سو جاتا ہے، کوئی سو گیا، کوئی پھر اپنے کسی کام پہ لگ گیا، جو سویا ہے تو اس کی روح قبض ہو گئی، اسے سونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اسے اٹھنے کی توفیق عطا کی، اسے نئی زندگی ملی، اس نئی زندگی کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اسے نماز عصر ادا کرنا ہوتی ہے۔ پھر عصر کے بعد ہر طرف کاروباروں کا دور ہوتا ہے، کام کا دور ہوتا ہے، دکاندار اس انتظار میں ہوتے ہیں ابھی گاہک آئیں گے، ہمیں رزق ملے گا، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ جو اپنے اپنے کاموں سے گھروں کو آتے ہیں، وہ بھی چیزیں گھر کے لیے سامان خرید کے لاتے ہیں، اس وقت اس دکاندار کو رزق ملا کہ اس کے پاس گاہک آئے، اور یہ جو خریدنے کے لیے گیا ہے اسے بھی اللہ نے رزق دیا ہے، یہ جو اللہ نے رزق کی نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اس وقت انسان نماز مغرب ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مغرب کے بعد اپنے اپنے کام چھوڑ کر، اب یہ سارے کام چھوڑ کر ہر کوئی گھروں کی طرف جاتا ہے۔ گھر میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے نعمتیں رکھی ہے، جو اسے لیے ماں باپ کی صورت میں جو اسے کرم کا سایہ عطا کیا ہے، جو اولاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسے جو اس کے جگر کا پھل اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، جو بیوی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی کا ساتھی عطا کیا ہے، جب ان سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت پر فرمایا کہ اب نماز عشاء ادا کرو۔ اب یہ اتنی ساری نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی ہر وقت لیتے ہیں، ہر وقت استعمال کرتے ہیں، اور اس کی ہر لمحہ ہم پہ نعمتیں ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ انسان کے اندر جو ایک سانس جاتی ہے اور پھر باہر سانس آتی ہے، یہ اللہ کی دو نعمتیں، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنا بندے کسی پہ ملا۔ ہم کتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو جو کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہے، اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، تو اس بات کا اعلان کرتا ہے، مولا تو نے تو نعمتیں عطا فرمائی، مجھ سے یہی ہو سکتا تھا، میں اپنا مال تیری بارگاہ میں خرچ کرتا، میں اپنے جسم کو تیرے راستے میں لگاتا، مولا میں نے اپنے جسم کا سب سے افضل ترین حصہ اپنی پیشانی کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے، مولا میری اس عبادت کو قبول فرما۔ اس لیے جو ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ وہ انسان کتنا غافل ہے جو نعمتیں تو رب کی کھاتا ہے اور پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی نہیں کرتا۔ اگر کسی بندے کا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، تو بندہ معذور ہو جائے، کسی کا کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا جائے، ہم رب کی بارگاہ میں گلے تو کرتے ہیں، مولا یہ میں اس سے بچ جاتا اس مصیبت سے، میرا رشتہ دار فوت نہ ہوتا، میرا بیٹا دنیا سے نہ جاتا، میری ماں کا سایہ میرے سر سے نہ اٹھتا۔ اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت تھی، وہ جو جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی تھی، ان نعمتوں کے بدلے میں اس نے اتنا فرمایا تھا، مجھے رب مانا اور میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنا، عبادت کرنا، نماز کے لیے رب کی بارگاہ میں جھکنا، یہ فرض ہے۔ حضور نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت او فی القبر الصلاۃ۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو بندے مومن سے جو قبر میں سوال کیا جائے گا یا میدان حشر میں جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا، تمہاری نمازیں مکمل تھی کہ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یوم تورعون، اس دن تم رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، تمہارا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہر ہوگا اور تمام مخلوق کے سامنے ظاہر کیا جائے گا، اور تم رب کی بارگاہ میں پیش ہو کے تمہیں جواب دینا پڑے گا، اور سب سے پہلے جواب کس کا دینا پڑے گا؟ نماز کا دینا پڑے گا۔ کتنی ہماری نمازیں باقی ہیں، کتنی ہم نے نمازیں پڑھی اور کتنی چھوڑ دی۔ کتنے لوگ تو ہیں جنہیں احساس ہی نہیں کہ نماز فرض ہم نے پڑھنی ہے، آپ انہیں نماز کا کہیں بھی تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ آپ مولوی صاحب اپنی پڑھ لیں، آپ اپنی نماز کی فکر کریں، قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ آئے گی نہیں، قیامت آ چکی ہے، قیامت آ چکی ہے۔ ابھی اگر ہمارے ساتھ بھی وہی حال ہو جو فلسطین میں ہے، ہمارے ساتھ بھی وہی ہو جو کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، ہمیں احساس ہو کہ قیامت کیا ہوتی ہے۔ اور اس وقت جن لوگوں کے گھر نہیں ہیں، جو بے گھر ہو چکے ہیں، جن لوگوں کے گھروں پہ، جن بچوں کے سروں پہ ماں باپ کے سائے نہیں ہیں، انہیں یہ احساس ہو کہ ماں باپ کی نعمت کیا ہے، انہیں یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کی نعمت دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا ہم پہ لازم ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر حضور نے نماز جمعہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بلکہ نماز عشاء کے بارے میں حضور نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور یہ صحابہ کو یہ کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے لائیں، اور جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔
کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، اس گھر کو تو آگ لگا دینی چاہیے۔ ہم کسی کو کہتے ہیں کبھی کسی کو کہتے ہیں تمہیں آگ لگ جائے، تم تباہ ہو جاؤ، تو بہت بہت بڑی بد دعا ہوتی ہے اس کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے گھروں کو آگ لگ جائے یا میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں تو تم نماز نہیں پڑھتے۔ ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندہ لوگوں کا گھر ہے، اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی، وہاں پہ مردے رہتے ہیں، وہ زندوں کا گھر نہیں ہے، مردوں کا گھر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ نماز فرض جو ہے وہ مسجد میں ادا کرو اور نوافل گھر میں ادا کرو، تاکہ گھروں میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا رہے، تمہارے بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت بنے اور تمہیں دیکھ کر وہ نماز سیکھیں، اور اس نماز کی وجہ سے تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت ہو۔ اکثر ہم بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ فرض صرف لازم ہے، ہمارے مولوی تو یہاں مسجد چلے جائیں چھوڑتے ہی نہیں، سنتے پڑھا کے، نفل پڑھا کے، دعا کرا کے بھیجتے ہیں۔ تو ہم تو عرب میں رہے ہیں، وہاں تو صرف فرض پڑھتے ہیں، ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد دوڑ کے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے مولوی صاحب تو یہاں پاکستان میں چھوڑتے ہی نہیں۔ جو بندہ نفل چھوڑے گا وہ آہستہ آہستہ سنتیں چھوڑے گا، سنتیں چھوڑے گا تو فرائض چھوڑ دے گا۔ یہ جو فرائض ہم پڑھتے ہیں یہ وہ فرائض ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام نے ادا کیے۔ سنتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ان فرائض کی تکمیل کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر فرائض میں کوئی کمی رہ جائے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو نفل پڑھے تھے، جو حضور نے باقاعدگی سے ادا کیے، انہیں ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ جو حضور نے کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دیے انہیں سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو ان فرضوں کی تکمیل کے لیے سنتیں ادا کرتے ہیں، اور ان سنتوں کی تکمیل کے لیے نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہمیں نفل پڑھا رہا ہے نا، جو نفل پڑھا کے سنتیں ادا کرنے کے بعد جو دعا کر رہا ہے وہ ہم پہ احسان کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کو جب بندے کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، اگر کسی کی نمازوں میں کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا حل لہ من تطوع، کیا اس کے کوئی نوافل ہے، وہ نفل لے آؤ اور اس کے فرائض کو اور اس کے فرائض کی کمی کو نوافل کے ذریعے پورا کر۔ اس لیے جو سنتیں ادا کرتے ہیں، جو نوافل ادا کرتے ہیں، یہ ان فرائض میں کمی کو ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنی طرف سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا وضو ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہمارا وضو نہ ہو سکتا ہے ہم پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں اور نماز کے اندر ہم اپنے سارے کاروبار کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، خیال ہمارے کس طرف ہوتے ہیں، تو وہ جو ہماری نمازوں میں کمیاں رہ جاتی ہیں وہ سنتوں اور نوافل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ اس لیے نماز کی عادت بنانا اور نماز کو فرض سمجھنا، نماز کو اپنے اوپر طاری کرنا ہی ہمارے لیے لازم ہے۔ بندہ مومن کو فکر ہونی چاہیے کبھی نماز کا وقت ہونے والا، ابھی اذان ہونے والی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جب جس بندے کو نماز کی فکر ہوتی ہے، جب تک وہ نماز پڑھتا نہیں اسے چین نہیں آتا۔ ہم تو نوجوان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کام ہے جی، ادھر کام پہ لگے ابھی پڑھتے ہیں، لیکن کتنے بزرگ ایسے ہیں کہ جو جب تک نماز نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، وہ سوتے نہیں۔ جب تک وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دن ہی اچھا نہیں گزرا، اور یقیناً ایسا ہوتا ہے جب آپ فجر کی نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے پورے دن کے کاموں میں برکت عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات عبادت کی، پوری نماز وہ نوافل پڑھتا ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ دو نمازیں منافقین کے لیے مشکل ہیں، سب سے مشکل نمازیں جو منافقوں کے لیے ہوتی ہیں، فرمایا وہ دو نمازیں، وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ کہیں میں اور آپ کی تو منافقوں میں شمار نہیں کہ عشاء کا وقت ہو تو ہم جلدی یا تو سو جائیں، اور فجر کا وقت ہو تو ہم اٹھ نہ سکے نماز کے لیے۔ ہمیں اپنی نماز کو کامل بنانا ہے، یہ وہ عظیم ترین فرض ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، یہ ستون ہے نا، اس ستون پہ یہ عمارت کھڑی ہے، اگر یہ ستون ہٹا دے یہ عمارت گر جائے گی۔ تو نماز دین کا ستون ہے، دین قائم ہے تو نماز پہ قائم ہے۔ اگر تو بندہ ایک نماز چھوڑتا ہے گناہ کبیرہ ہے، اس نماز کی قضا کرنی چاہیے، نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں۔ جو ہماری نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان نمازوں کو قضا کرنے کی عادت بنانی ہے۔ پتہ نہیں زندگی کتنی ہمارے پاس ہے اور ہمیں یہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور لوگ کہتے ہیں ابھی بڑے ہوں گے، ابھی بزرگ ہوں گے، بڈھے ہوں گے تو پھر مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں گے، پھر اور کون سا کام کرنا ہے، اس وقت نماز پڑھ لیں گے۔ ہمارے یہاں تو ایسے بزرگ ہیں،
ایک والد نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ابھی تجھے کیا ضرورت پڑی ہے داڑھی رکھنے کی، ابھی تو جوان ہے، بوڑھے ہو گئے تو رکھ لینا، میں نے بھی رکھ لیا، ابھی تجھے کیا پڑی ہے، اس جوانی میں تم داڑھی رکھ لے ہو، داڑھی اڑا دو، تمہیں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ پوچھنے کے لیے آیا کہ ابا جی داڑھی کی اجازت نہیں دے رہے تو کیا میں داڑھی رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا؟ والدین کی اطاعت فرض ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت ان چیزوں میں فرض نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ جو فرائض ہیں وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر ماں باپ راضی نہ بھی ہو پھر بھی فرائض کو ادا کرنا ہے۔ جو دین کے احکام ہے، جو حرام ہے، اس حرام کو اگر والدین حکم دے تو وہ حرام نہیں کرنا، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ حضور علیہ السلام بھی ہمارے روحانی باپ ہے، حضور پوری امت کے روحانی باپ ہے۔ جو احکام سرکار نے دیے ہیں جو دین کے احکام خلاف ہے اور جو ان کا کرنا اور ان سے رک جانا، یہ ان میں حضور کی بات ہم نے مانی ہے، اللہ کی بات مانی ہے، والدین کی اطاعت نہیں کرنا۔ اس لیے اب جب ہم بزرگ نماز پڑھیں گے، جب جوان نماز پڑھیں گے، ان کی آنے والی نسلیں، ان کے بچے وہ ان کو دیکھ کے نماز پڑھیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے نا آپ ان کے سامنے نماز پڑھیں تو آپ دیکھیں گے چند دن وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، اس کے بعد وہ انہیں سمجھ نہ بھی ہو نماز کی، لیکن وہ یہ کام ضرور کریں گے، والدین کو دیکھ کے کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کی روح میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کل مولود یولد علی الفطرۃ فإن أبواه يهودانه أو يمجسانه أو يهودانه أو كما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ اسلام کی فطرت پہ ہوتا ہے۔ اگر اسے باطنی باہر کی چیزیں اسے متاثر نہ کریں تو وہ مومن ہوگا، اللہ کو ماننے والا ہوگا اور نماز پڑھنے والا ہوگا۔ فرمائیں گے اس کے ماں باپ ہے جو اس کو یہودی عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں، ماں باپ کو دیکھ کر بچے بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اگلی نسل کو نماز کی طرف منتقل کرنے کے لیے، نماز کا عادی بنانے کے لیے ہمیں خود نماز پڑھنی ہے۔ بعض والدین اولاد کو کہہ رہے ہوتے کہتے ہیں ہم پہ تو نہیں ہے نا، ہم تو ابھی بوڑھے ہو گئے ہیں یا ہم تو بڑے ہو گئے، بچوں پہ لازم ہے ان کو سکھائے۔ بچے تب سیکھتے ہیں جب ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے نماز کے اہم ترین فرض کو ادا کرنا یہ ہم سب پہ لازم ہے۔ اس کی اگر ہم عادت بنا لیں گے، جو نماز کا عادی بن جائے گا، حضور نے فرمایا جس کو مسجد میں جانے کا عادی پاؤ تم اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ کہ مومن ہے۔ جو مسجد میں جاتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ کہ یہ مومن ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہو۔ عقیدہ صحیحہ پہلے ہے، اس کے بعد نماز ہے۔ جو عقیدہ صحیحہ رکھنے والا ہے اور نماز کا پابند ہے، حضور نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دو کہ مومن ہے۔ ویسے نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا کسی کے بارے میں کہو کہ بخشا ہوا ہے، جنتی ہے، لیکن جو نمازی ہے حضور نے فرمایا کہ مومن ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ایمان کی گواہی دینے کا مطلب اس کے جنتی ہونے کی گواہی دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازیں جو باقی ہیں ان کو قضا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان عبادات کی جو فکر کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے، جو اللہ کی نماز کے لیے چل پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خیر کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم کسی بندہ مومن کی ایک مصیبت دور کرو گے، دنیا کی ایک مصیبت دور کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کی مصیبتوں میں سے مصیبتوں کو دور کرے گا۔ تم جنت کے، تم نماز پڑھنے کے لیے چلو گے، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ تمہارے درجے بھی بلند فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ بلکہ نماز تو دور کی بات ہے، نماز تو بعد میں آتی ہے، بندہ وضو کرتا ہے، حضور نے کہا تم فرمایا تم ہاتھ دھوتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں گناہوں کو معاف کرتا ہے، منہ دھوتے ہو، منہ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہاری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جب تم ہاتھ پاؤں دھوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے ناخنوں کے نیچے بھی جو گناہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مٹا دیتا ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اتنے معاف ہو جاتے ہیں، تو جب وہ اس کے بعد نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر کتنے اس کے گناہ معاف کرے گا اور کتنے اسے درجے عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بھائی حافظ نعیم رضا کو اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے، اور ان کے رزق میں، ان کے کاروبار میں، ان کے اعمال میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت اور سلامتی کی زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سارے احباب نماز ایک بڑے نماز